میاں صاحب زمانے سے علی اکبر کی خوشی اس لیے برداشت نہیں ہوتی، زمانے سے صرف علی برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ تو پھر بھی علی اکبر ہے۔ بسم اللہ۔ یہ آج کوشش کی ہے، ایک عہد ایک دور گزرا ہے میرا آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے، ہمیشہ کوشش کیا کوئی نئی چیز جو آپ کے عقیدے سنتے ہیں وہ آپ کو سناؤں۔ آج اتنے تشریف فرمائے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، کیونکہ جب بھی میاں صاحب شہزادہ علی اکبر پڑھا گیا، میں نے بچپن سے لے کے اب تک کسی ذاکر خطیب واعظ یا مقرر سے شہزادہ سنا، اس نے بادشاہ کا یا حسن پڑھا ہے یا بادشاہ کا جمال پڑھا ہے، یا اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ شہزادہ حسین کتنا تھا، یا اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کی شکل رسول سے ملتی تھی۔ میں آج ایک انوکھا مضمون سنانا چاہتا ہوں، ہے مشکل لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پر یقین ہے میرا ساتھ دیں گے۔ میں آپ کو اکبر کی سلطنت سنانا چاہتا ہوں۔ موضوع بڑا عجیب سا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں کہ اکبر کی رعیت میں کون کون ہے اور کس عظیم مملکت کے بادشاہ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ میں آپ کو، اور دوسری بات یہ کہ ممبر سے بسم اللہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سینہ بسینہ ذاکری کے بڑے قائل ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار یہ بات کہی شاید اس کے پاس عرفان کی اتنی خیرات نہ ہو، اس نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی۔ ایک بات میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے اور حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک بیٹا دے جس کی شکل میرے نانے سے ملتی ہو، تو اللہ نے حسین کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حسین کو یہ بیٹا دیا جس کی شکل رسول سے ملتی تھی۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس شہزادے کی شکل مشابہ رسول ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ ہم شکل محمد ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جس بات پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں نانے کے بعد اداس رہتا ہوں، مجھے کہیں بھی نانے کی شکل نظر نہیں آتی۔ حسین جب بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے انہیں محمد ہی نظر آتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دلیل ذہن میں رکھیے گا، حسین کے گھر میں سارے محمد ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حسین نے کیوں وہ بیٹا مانگا جس کی شکل پیغمبر سے ملتی تھی؟ اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی ہے۔ موضوع بڑا مشکل ہے، موضوع میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں نے کسی قسم کا کوئی بھی تجسس نہیں رکھا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سرکار۔ تو جو ہے صاحب تو جو ہے میری بات کی جانب، موضوع سرکار بڑا عجیب، سلطنت علی اکبر، بادشاہت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ میں جی آپ تحمل رکھیے گا، میں شہزادہ پڑھوں پھر زبان چپ کیسے رہے گی۔ شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا رقبہ کتنا وسیع تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تو نے ہر نبی کو کتنا کتنا رقبہ دیا؟ ہمارے علاقے میں، پنجاب میں، پاکستان میں میاں جی ایک اصول پایا جاتا ہے، بڑے سے بڑے رئیس کو دیکھنا ہو تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤ سب سے پہلے پوچھیں میرے مالک آدم کا رقبہ کیا ہے؟ آواز آئی آدم کو سجدہ ہے لیکن صرف فرشتوں کا، آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، صرف چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جو حکم تھا وہ بھی حکم وقتی حکم تھا، ایک لمحے کا حکم تھا، پھر اس کے بعد کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں کہا
کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو. پھر ہاں یہ آدم کی اپنی وسعت تھی کہ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی ہے جہاں روز سجدہ ہوتا ہے. وہ نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گیا اور علی کے بہانے سے آدم کو سجدہ ہونا شروع ہو گیا. آدم کو سجدہ کروایا صرف فرشتوں سے. ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا. انسانیت ختم، تیری امامت ختم. وہاں تک امامت کرنا جہاں تک انسانیت ہے. اس کا مطلب ابراہیم صرف انسانوں کا امام. آدم کو فرشتے صرف سجدہ کریں. عیسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا. ایک شخص نے آ کے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی مجھے آنکھیں دے. عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں. عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے لیے معجزہ واپس ہو گیا. پھر میں معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. تو نبی ہے صرف اپنے قبیلے کا، اپنا اختیار باہر نہ لے کے جا. بنی اسرائیل تک تیری شفا ہے، بنی اسرائیل کے باہر تک تیری شفا نہیں. رات کے اس بحر میں جتنا بول رہے ہو مجھے اتنا ہی قبول ہے. جو صرف بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جس نے وہاں کا مجرم یہاں اتارا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جتنے نبی تھے ان میں سے مجھے ایک نبی ایسا ملا، بسم اللہ، جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا. نام اس کا تھا سلیمان بن داؤد. اتنا بڑا رقبہ تھا کہ تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتا تھا، چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا، فرشتے اس کے حکم کے ساتھ زمین پہ آ کے حرکت کرتے تھے. اتنا وسیع رقبہ تھا سلیمان بن داؤد کا. لیکن ہوا کیا؟ تفاسیر قرآن کہتے ہیں ایک دن اپنے دربار میں بغل میں عصا لے کے اللہ کا نبی جلال میں کھڑا تھا. یہ سامنے سے اسرائیل آ گیا. اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیاری کر، تجھے لینے آیا ہوں. سلیمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہوں. سلیمان بن داؤد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھوں، مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا. اس نے کہا نہ، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا. جس نے مجھے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلیمان بیٹھے تو نے روح قبض کرنی ہے. سلیمان نے کہا میں بڑا جلال والا نبی ہوں. اس نے کہا تھا، حکومت اب تیری ختم ہو گئی. سلیمان بن داؤد نے کہا قرآن کی تفاسیر کہتی شیعہ سنی سب نے لکھا اتنی مہلت دے کہ میں یوں دیوار سے ٹیک لگاؤں میری روح قبض کر لینا. اس کا نہ انچ بھی نہیں ہلنے دیا. وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے روح قبض کی. بغل میں تھا لکڑی کا عصا، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، کیڑے نے کھایا، وہ لکڑی کا عصا کمزور ہو کے بغل سے گرا. 30 دن کے بعد سلیمان بن داؤد زمین پہ گرا. 30 دن کے بعد امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے. 3 دن نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی. لوگوں نے سمجھا کہ نبی کی آنکھیں کھلی ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اعجاز ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی کے جسموں سے بدبو نہیں آتی. سلیمان بن داؤد کھڑا رہا، بغل سے عصا گرا تو زمانے کو پتا چلا کہ سلیمان بن داؤد زمانے سے چلا گیا ہے. اب ہم کریں تو کرے کیا؟ ہم فضائل پڑھے ہمیں نصیری کہا جاتا ہے، ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں غالی کہا جاتا ہے. ہمیں دنیا کا وہ کونا بتاؤ جہاں جا کے ہمیں وہ سماعتیں ملے جس کے سامنے ہم علی پڑھیں اور کوئی اتنا بڑا کلیجہ ہو جو فضائل علی کو برداشت کر لے. سلیمان بن داؤد کو ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے. اتنا بڑا حکمران تھا اللہ کا یہ نبی، لیکن سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی ہے نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی ہے. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے ایک علی کا نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان ہے، صرف علی کی دہلیز میں سجدہ کرتا تھا، مدائن کے بستر پہ سلمان پڑا تھا. اسرائیل نے آ کے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ لگا اٹھ علی کا نوکر میں تجھے لینے آیا ہوں. سلمان نے یوں آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا، پھر باہر رک، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں. میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. چل اٹھ یہاں سے.
ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ایرانیوں نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہو گئی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان۔ سلمان کے دروازے پہ رک، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ میاں صاحب کتابیں لکھتی ہیں، علماء نے پڑھا، علی تھے کوفے میں، سلمان تھے مدائن میں، سلمان نے نہیں بلایا، میری بڑی تحقیق ہے، سلمان نے نہیں بلایا، ملک الموت سلمان کے دروازے پہ آیا، ملک الموت نے علی کو مدد کے لیے پکارا، علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے۔ اور یہاں میں اپنی قوم کے بچوں میں ایک بات اور رکھ دوں، جب علی کوفے سے مدائن آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں علی نہیں تھے، کوفے میں بھی علی تھے، مدائن میں بھی علی تھے۔ یہ نہیں کہ کوفے کا ممبر خالی ہو کر لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو علی یہاں بیٹھا تھا، علی کہاں چلا گیا، کوفے میں بھی خطبہ جاری تھا، مدائن میں بھی علی آ گئے۔ مدائن میں علی کا آنا تھا، خطابت کا اشاروں کے ساتھ بھی ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے، اس صنف کا ایک تعلق اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب علی آئے، اشارے کو لطف لیجئے گا، جب علی مدائن میں آئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا، وہ عزرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ نہیں دستک دیتا تھا، سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا۔ علی نے اسرائیل کے چہرے پہ بے بسی دیکھی، علی نے اسرائیل سے دیکھا یہاں کیوں کھڑا ہے، اسرائیل نے کہا وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ علی کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا، خوشبوئے ولایت کو سلمان نے سونگھا، سلمان یوں چادر سے تڑپ کے اٹھا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور میرا بادشاہ تجھ پہ نوکر کا سلام ہو۔ علی نے قریب کھڑے ہو کے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ جو باہر کھڑا ہے وہ نبیوں کے دروازے پہ کبھی نہیں رکا، تو نے کی ہے میری نوکری، اس نے کی ہے تیری عزت، اس کے ساتھ جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے جھریوں والے ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے گا، میرا بادشاہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، ویسے تو یہ دنیا کچھ بھی دل لگانے کی نہیں، لیکن تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تیری زیارت ہو جاتی ہے، تیری خوشبو سونگ لیتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ معجزہ تو پھر ہی فضائل کا ہوگا کہ آدھی رات کے وقت میں جملہ پڑھوں اور پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ سے علی کا نام کی صدا گونجے، تو پھر سلمان کو بھی پتا چلے کہ میرا عقیدہ پنڈی بھٹیاں میں بھی لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ علی نے دیکھا سلمان کیوں نہیں جاتا، سلمان نے کہا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ وہاں بھی ہم ہیں، یہاں بھی ہم ہیں، وہاں بھی ہم ہیں، بھیجتے بھی ہم ہیں، بلاتے بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان بن داؤد کا رقبہ اتنا وسیع۔ میں نے پڑھنی ہے اکبر کی سلطنت، میں موضوع سے نہیں ہلا، لیکن میں تمہیں نبیوں کے رقبے سنا رہا ہوں۔ سلیمان بن داؤد کا رقبہ تھا، لیکن قرآن کہتا سلیمان کا رقبہ انگوٹھی میں بند تھا، انگوٹھی اتارتا حکومت ختم، انگوٹھی پہنتا حکومت شروع۔ انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے پہن لی اپنی انگلی میں، علی کی بادشاہت شروع ہو گئی۔ مسجد نبوی کے ایک کونے پہ بیٹھ کے چند شرارتی بڑھوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کہا، یہ جو علی کبھی وہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے، یہ علی نہیں جاتا، یہ علی کے پاس جو انگوٹھی ہے نا وہ سلیمان بن داؤد کی ہے، یہ سارے معجزے انگوٹھی کے ہیں، یہ جو بتاتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے، یہ جو بولتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے۔ یوں کونے پہ چند بوڑھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے، علی نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، دروازے پہ فقیر کی آواز آئی، علی نے انگوٹھی اتار کے زکات میں دیا۔ دے دی انگوٹھی کا زکات میں آنا تھا، بوڑھے ابھی اٹھے نہیں تھے، یا جبریل نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی تو ولی ہے۔
میں بھی ایسے ہی دے دیتا ہوں، تو بھی ایسے ہی دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سلیمان کی جتنی حکومت تھی علی نے ساری زکوٰۃ میں دے دی۔ اب سلیمان کی حکومت دیکھو، جس کی اتنی حکومت علی یوں زکوٰۃ میں دے دے۔ اس کا مطلب علی اتنا بڑا امیر تھا، اتنی سلطنت تھی علی کی کہ علی نے جب اپنی سلطنت کی زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ ہوتی ہے جائیداد کا 2.5%، علی نے جب اپنی جائیداد کا 2.5% نکالا تو سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت نکلی۔ اب آؤ، اب آگے دیکھیں کہ حسین کتنا امیر تھا۔ باپ ہو نا 5 ایکڑ کا مالک، بیٹا لائق وہی کہلاتا ہے جو 10 ایکڑ کمائے۔ باپ کے 5 ایکڑ ہوں، بیٹا 5 مرلے پہ آ جائے، باپ کے بھی بیچ دے، لوگ اسے گلی میں تانے دے دے کے جینے نہیں دیتے کہ تو نے تو باپ کا بھی کچھ نہیں چھوڑا، تجھے بڑھانا چاہیے تھا، تو گھٹاتا رہا۔ اب دیکھو کہ حسین کے لیے کتنا مشکل تھا کہ علی ہے کائنات کا بادشاہ۔ موضوع کے ساتھ چلتے آنا۔ اب حسین نے اس رقبے کو بڑھانا تھا، گھٹانا نہیں تھا۔ اب حسین مدینے میں سوچ میں تھا، مدینہ نانے کا ہے، مکہ اللہ کا ہے، نجف جا کے بابے نے آباد کر دیا۔ حسین نے رقبہ بڑھانا ہے، حسین کیا کرے؟ حسین کہاں رقبہ خریدے؟ حسین زمین کہاں خریدے؟ حسین سوچ میں تھا۔ حسین مدینے سے چلا، رسول حسین کے ساتھ ہو گیا، حسین مکے پہنچا، توحید حسین کے ساتھ چل پڑی۔ آئے آئے رات کے اس پہر میں جتنے بیٹھے ہو، شمع حسینیت جل رہی ہے اور تم اس حسین کے پروانے ہو، حسین کے دیوانے ہو۔ حسین مکے آئے، توحید حسین کے ساتھ چلی۔ اب مکے میں صرف بیت اللہ ہے، اللہ نہیں۔ بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، مکے میں صرف گھر ہے تالا لگا کے۔ جیسے حسین مدینے تالا لگا کے آیا، توحید نے اپنے گھر کو تالا لگایا۔ توحید نے کہا نا حسین، میں نے اب یہاں نہیں رہنا، جہاں تو جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اب توحید کربلا میں، مکہ میں گھر ہے، وحدت کربلا میں رہتی ہے۔ میاں جی پنڈی بھٹیا میں بندے آنکھیں پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کربلا میں کیسے چلا گیا؟ اگر اللہ مکے میں ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ۔ توحید کربلا میں ہے، مکے صرف گھر ہے، وحدت کربلا میں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دیکھا، اللہ نے اپنے گھر کا منظر ہی عجیب کیا۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا نے اپنے گھر بندوں کو بلایا، خدا نے شرطیں لگائیں۔ خدا نے کہا میرے گھر میں آنے کی شرط ہے، پہلی شرط استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو تو نہیں آ سکتا، بیٹی پہ آنے والی ہے تو نہیں آ سکتا، تو مزدوری کرتا ہے تو نہیں آ سکتا، تو کسی کا حق رکھتا ہے تو نہیں آ سکتا، تجھے تیرا مالک چھٹی نہیں دیتا تو نہیں آ سکتا۔ اگر تیری استطاعت ہے تو پھر میرے گھر آنا، اگر تو امیر ہے تو پھر آنا۔ حسین نے کربلا میں کرم کو انگڑائی دی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے واپس میں حسین کر۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا نے امیر بلائے، حسین نے غریب بلائے۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ صدر سننا، میری جوان صدر سننا، مضمون سننا۔ پہلی بار اگر یہ مضمون ممبر پہ پڑھا گیا ہو، پھر نوکر کے حق میں دعا دینا تمہارا حق بنتا ہے۔ حسین نے کربلا میں، حسین نے کہا تم غریب ہو آنا، اللہ نے کہا میرے گھر میں آنا شرط ہے، لباس تیرا ایک ہونا چاہیے، سر تیرا موڑا ہوا ہونا چاہیے، تو نے میرے گھر میں آنا، سوچ کے آنا، تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا، تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا، تجھے میں باہر زمین پہ بھی سلواؤں گا، تجھے میں بھوکا بھی رکھوں گا، تجھے میں پہاڑیوں میں بھی دوڑاؤں گا۔ یہ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، آ جانا، لیکن سختیاں ذہن میں رکھنا۔ جب احرام باندھ لو پھر تو نے آئینہ نہیں دیکھنا، پھر تو نے خوشبو نہیں لگانی، پھر تو نے سرما نہیں لگانا، پھر تو نے غیر شرعی کوئی بھی کام نہیں کرنا، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، ورنہ میں تیری ساری عبادت ختم کر دوں گا۔ خدا نے شرطیں رکھ کے بلوایا، یہ سختیاں سوچ کے پھر گھر سے نکلنا۔ حسین نے کہا تو کربلا آنا، وہاں آ جا، پانی بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں دوں گا، رکھوں گا بھی نوابوں کی طرح۔ آئے آئے آئے،
حسین نے کہا نا 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 نا، گھر میں بیٹھ کے ڈرنا نا۔ حسین نے کہا تو آ جانا، تیرا کھانا میرے ذمہ ہے، تیرا پانی میرے ذمہ ہے، تیرا رہنا میرے ذمہ ہے، تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا، تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا۔ خدا نے کہا مکے آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، اگلے گناہ معاف۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، میں اگلے بھی معاف کروں گا۔ کیا بات ہے حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا آؤ، جو ہاتھ اس ٹائم اٹھ رہے ہیں میری ممبر پہ 82 سال حسین کی زرعی پہ لگے، فرمایا کربلا آؤ، اگلے معاف۔ میاں جی مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، خوش آمد کرنے والے پہ لعنت۔ میں پنڈی بھٹیوں کو گھر سمجھتا ہوں، میری خطابت کی ابتدا ہے اسی ممبر سے۔ جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، میں ممبر پہ کتابوں کے ڈھیر لگاؤں گا۔ ایک بندے نے آگے چھٹے امام سے پوچھا، مولا سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گھر میں بیٹھ کے نیت کر، تو گھر میں بیٹھ کے نیت کر کہ تو نے کربلا جانا ہے، ادھر تو نیت کر۔ جانا تو بہت بعد میں، حسین کی ماں عزت دے دے، شہنشاہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ سرکار۔ صرف جانے سے نہیں، سوچنے سے۔ میاں جی اگلا میں نتیجہ دوں گا، یہ پنڈال پنڈال نہیں رہے گا، یہاں نجف کا ماحول نظر آئے گا۔ اس کا مولا سوچنے سے معاف ہو جاتے ہیں، سوچنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جانے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ مولا تجھے نہیں پتا، نماز پڑھو بعد میں قبول ہوتی ہے، روزہ رکھو بعد میں قبول ہوتا ہے، حج کرو بعد میں قبول ہوتا ہے، زکات پہلے دی جاتی ہے، قبول بعد میں کی جاتی ہے۔ کربلا جاؤ بھی نہ، گھر میں بیٹھ کے سوچو تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا ابھی حسین کا عزادار گھر میں بیٹھ کے نیت کرتا ہے کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں، ابھی نیت ختم ہوتی ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال دکھاؤ، فرشتے نامہ اعمال دکھاتے ہیں، پھر میں گناہ مٹانے شروع کر دو، اس کے گناہ اتنے مٹاؤ یہ آج ایسے ہو جائے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مولا جانے سے پہلے معافی کیوں ملتی ہے؟ فرمایا کربلا واحد زیارت ہے، حسین کی زرعی کو چھونے سے پہلے بدن معصوم ہونا چاہیے۔ بدن معصوم ہو۔ یہ حسین تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا 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 کربلا۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین جتنے بیٹھے ہو سارے ہی بین الحرمین بیٹھے ہو۔ بادشاہ حسین تمہیں باب قبلہ کے سامنے بٹھائے، حسین تمہیں اپنے صحن میں بٹھائے۔ بابا حامد شاہ جی جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں، آج کے اس جشن کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میرا مالک حسین ان سے ہماری التجا ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے حسین کی ذریعے پہ ہمارا سلام پہنچانا۔ واحد ہے کربلا کی زیارت جہاں توحید رہتی ہے، جہاں وحدت رہتی ہے۔ مجھے حسین کی عزت قسم کتنا بڑا کریم ہے حسین۔ حسین سے ولید نے صرف اتنا پوچھا آپ بیعت کریں گے؟ حسین نے کہا مجھ جیسا
تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میرا بادشاہ حسین آپ صرف یہ کہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. فرمایا کیوں؟ میری پچھلی نظر آدم پہ ہے، اگلی نظر قیامت پہ ہے. میں نے بتایا مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کسی کی بھی بیعت نہیں کرتا. میرا مالک اس کا مطلب ہے جو بھی یزید کی بیعت کا انکار کرے گا وہ تجھ جیسا ہو جائے گا. فرمایا ہاں مجھ جیسا ہوگا. میرا بادشاہ حسین یہ بہت بڑا اعلان ہے، تجھ جیسا ہونا آسان نہیں ہے. حسین روز روز نہیں ہوتا. تو نے ولید کے دربار میں ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے کہا کربلا آنا میں تجھے اپنا کرم دکھاؤں گا. آپ پنڈی بھٹیاں والوں سطر کا لہو نہیں میری ذات کا لہو ہوگا جو عطا کے بعد نہ بولے. مجھے حسین کی عزت کی قسم یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علم نہیں، یہ عطا ہے. علم کتابوں سے ملتا ہے، عطا جھکنے سے ملتی ہے. فرمایا تم کربلا آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا کریم ہوں. مدت کا گناہگار ایک رات میرے دروازے پہ آئے گا، میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام بنا. حسین بھی علیہ السلام، اور بھی علیہ السلام، ہوئے ہوئے حسین بھی علیہ السلام، اور بھی علیہ السلام. میاں جی صدر کی قیمت دینا. محمد کائنات کا سردار نبی ہے، رضی اللہ بناتا ہے، علیہ السلام نہیں بناتا. نبی کے پاس جو بھی آیا رضی اللہ، علی کے پاس جو بھی آیا سلمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ. حسین کے دروازے پہ رضی اللہ والا معیار ہے ہی نہیں. اب مجھے نہیں پتا میں سطر پڑھوں گا فتویٰ آئے گا یا داد آئے گی. علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا یہ بناتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کیا، نوح علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، داؤد، خضر، سلمان. اس نے جسے جسے علیہ السلام کیا اس نے پہلے شجرہ دیکھا، اس نے پہلے حسب دیکھا، اس نے پہلے نسب دیکھا، اس نے پہلے قبیلہ دیکھا، اس نے پاکیزہ صلب دیکھا، اس نے پاکیزہ رحم دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس کی نسل میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کے شجرے میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اس نے پھر علیہ السلام کیا. کیا کہنے حسین تیری عزت کے تو نے کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا. جہاں اللہ نے ابراہیم کھڑا کیا تھا حسین نے وہیں پہ جان کو کھڑا کر دیا. حبشی نوکر بسم اللہ، گھوڑوں کو پانی پلانے والا، حسین کے گھوڑوں کو جو پانی پلانے کربلا آیا تھا حسین نے اسے بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے کہا میں نے کہہ دیا تھا میں کون کا مالک ہوں، میں نے کہا تھا مجھ جیسا. حسین نے کہا میں کربلا میں اسی عشق کا کعبہ سجاؤں گا. جو جو میری فکر سے ملے گا وہ کربلا آئے، میری ذرے سے مس ہو، ذرے سے مس ہو کے واپس جائے، میں اس کے اندر حسینیت ڈال دوں گا. میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو تیرے گھر نہیں آ سکتا. حسین کا مجھے بھی خبر ہے زمانے میں کچھ دیواریں ایسی کھڑی کریں گے کہ لوگوں کے اندر میرا عشق ہوگا لیکن زیارت نہیں کر سکیں گے، بڑی ترسیں گے حسین کو ملنے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی زمانے کی ایسی رکاوٹ ہوگی وہ کربلا نہیں آئیں گے. حسین نے کہا میں ان کے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. حسین نے کہا تم میرے شہر نہیں آ سکتے، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا. میں ہر گلی میں اپنا گھر بناؤں گا، میں ہر محلے میں اپنا گھر بناؤں گا. کسی کو جگیر علی اکبر کہہ دینا، کسی کو حسینیہ امام بارگاہ کہہ دینا. میں ہر گلی میں اپنا گھر بنا کے گھر کے دروازے کھول دوں گا، اعلان کر دوں گا اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے، اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے. تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا، تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا. اگلی سطر رات کے اسی پہر میں یقیناً اسی مجمع کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اور اسی ہی کو سنانی چاہیے تھی. حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا. پھر زمانے کا دستور ہے جب کسی کے گھر آؤ تو پھر وہ بھی آتا ہے، تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کرنا. تم میرے گھر آنا، میں تمہارے گھر آؤں گا. تم میرے بیٹے کی خوشی منانا. نہیں 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 نہیں، میں صدر بدل دیتا ہوں. فرمایا تم میرے بیٹے کی خوشی پہ آنا، میں تمہارے بیٹے کی خوشی پہ آؤں گا.
تم اکبر کے سہرے پہ آنا، تمہارے جوان کی شادی ہوگی، حسین تمہارے گھر ہوگا۔ حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا، جب تم میرے گھر آؤ گے پھر دنیا تمہیں روکے گی، تمہیں ٹوکے گی، لیکن تم کربلا نہیں آئے۔ لیکن حسین نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تم میرے گھر آ جایا کرنا، لیکن جب تم گلی سے گزرو گے، بازار سے گزرو گے، گھر سے نکلو گے، چند بندے کہیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ مہیلے سنیں، مہیلے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ماتم سے کیا ملتا ہے؟ زنجیر زنی تمہیں کیا دیتی ہے؟ تم لڑنا نہ، تم جواب نہ دینا، تم نظریں جھکا کے صرف میرے گھر آ کے بیٹھ جانا۔ اگر یہ روکیں گے نہیں تو میرا جملہ کیسے پورا ہوگا؟ میں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تم میرے گھر آ کے بیٹھ جایا کرنا اور زمانے کو بتانا جو اندر آ گئے ہیں وہ حسین والے ہیں، جو روک رہے ہیں یہ یزید۔ حسین کے گھر آنا، بس نتیجے پہنچوں۔ موضوع ہے سلطنت علی اکبر۔ حسین نے کہا کہ میں اپنی اس زمین کو اسے معلّہ کروں گا، مدینہ منورہ رہے گا، مکہ معظمہ رہے گا، مشہد مقدس ہوگا، نجف اشرف ہوگا، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ علماء کہتے ہیں معلّہ اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو، اللہ جہاں موجود ہو۔ نا اب داد آپ دے چکے، اب سننے والی باتیں ہیں۔ حسین نے کہا میں اس زمین کو اتنی وسعت دوں گا، 8 کروڑ بھی آئے یہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ بھئی اب تمہیں کسی مولوی کی منت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، گوگل پہ جاؤ سرچ کرو۔ کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا میں رہ نہیں سکتی۔ جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ بندے اگر کربلا کے شہر میں آ گئے، اس شہر کی دیواروں کو گرانا پڑے گا، شہر کو کھولنا پڑے گا۔ عاشورہ میں اور اربعین میں میاں صاحب گواہی دینا 8 کروڑ آتا ہے، حسین زمین کو کھول دیتا ہے، 8 کروڑ چلا جاتا ہے، حسین زمین کو سکیڑ دیتا ہے۔ یہ پھیلتی بھی ہے، یہ سکڑتی بھی ہے، پھیلتی بھی ہے، سکڑتی بھی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق، ایک عقیدت کا تعلق، 2 جگہوں پہ حاضری دینی تھی۔ ڈوڈیال 12 منٹ پڑا ہے، سرپاگ میں نے 27 منٹ پڑا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، آپ کے چہروں کی زیارت مجھ سے قضا نہ ہو جائے۔ اگلی سطر میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں اور پچھلے کسی بھی جشن میں نے نہیں پڑھی۔ حسین نے کہا میں نے تمہیں کربلا 8 10 12 14 کروڑ بھی میں بلاؤں گا، اتنے لوگوں کو میں اکٹھا کر کے زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا ماتمی کربلا میں آ کے پہچان جائے کہ محشر کا میدان کیسا ہوتا ہے۔ یہ میرے شہر میں آئے، نہ کاندھے کے ساتھ کاندھا لگے، نہ یہ گرے، یہ ذہن میں سوچ رہا ہے، انسان سوچ رہا ہے کہ وہاں امتوں کا جو حساب ہونا ہے، وہاں اتنی امتیں کیسے حساب دیں گی، اتنی امتوں کا حساب وہ کیسے لے گا۔ حسین نے کہا تم آؤ، ایک بندہ بھی کربلا سے نکلتے ہوئے ایئرپورٹ پہ دوسرے کو یہ نہیں کہا گا اتنے پیسے خرچ کر کے آیا تھا، ذری کو ہاتھ تو لگا ہی نہیں ہے، بوسہ تو میں نے دیا ہی نہیں ہے، حسین کا سلام تو میرا ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی ماڑے سے ماڑے ملنگ کو جا کے پوچھو تجھ سے جو چلا نہیں جاتا تھا کربلا آیا، فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جیسا سلام اس نے میرا لیا ہے کسی کا لیا ہی نہیں ہے۔ میں تو 2 گھنٹے زری پہ کھڑا رہا ہوں، میں تو 3 گھنٹے زری پہ کھڑا رہا ہوں۔ حسین نے کہا میں نے تمہیں اپنے گھر لا کے اکٹھا کر کے زمانے کو بتایا ہے یہاں تمہارا سلام لینا ہے، وہاں میں نے امتوں کا حساب لینا۔ جس نے یہاں سلام کر دیا پھر وہاں چھٹی۔ میں پوری ریسرچ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جس نے یہاں سلام کر لیا، اس لیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں دنیا کے سارے خرچے یہی رہ جانے ہیں، کچھ بیچو کربلا ضرور جاؤ۔ جس نے یہاں زیارت کر لی وہاں محشر کے میدان میں روشن ہاتھ ہوگا، خدا کہتا دانے ہاتھ میں نامہ اعمال، حسین کے زائر کا داہنا ہاتھ روشن ہوگا، وہ امال اٹھانے لگے گا۔ فرشتے کہتے اب امال نہ اٹھانا، صرف یہ ہاتھ اٹھا۔ تو نامہ اعمال کون سا اٹھانا چاہتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو زیارت حسین سے افضل ہے تیرے پاس؟ یہ ہاتھ دکھا،
حسین کی جگیر میں چلا جا، کیونکہ تو پہلے کربلا جا چکا ہے، تو حسین کی جگیر میں ہو آیا ہے۔ اب نتیجہ سننا، نتیجہ بڑا قیمتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اس پہ عشرہ پڑھا جائے، خمسہ پڑھا جائے، 2 گھنٹے مزید پڑھا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ توحید میاں صاحب کربلا میں، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ حسین کی ذریعے پہ سامنے لکھا زیارت الحسین زیارت اللہ، حسین کی زیارت اللہ کی زیارت۔ توحید کربلا میں آدم سے لے کے محمد تک کے سردار کربلا میں حسین کی ذریعے کے طواف میں، ملائکہ طواف میں نہیں، حسین کے زائر کے پاؤں کے نیچے ان کے پر، یہ حسین کے زائر کو اٹھا کے آ رہے ہیں، انبیاء طواف کر رہے ہیں۔ توحید کربلا میں ہے۔ اب مجھے بول کے صرف اتنا بتانا، گھر میرا ہو یا آپ کا، آئے گا وہی جس میں ہماری مرضی شامل ہو۔ میاں صاحب آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے، آپ 4 دیواری کے اندر اسی کو بلائیں گے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا واسطہ ہے۔ جس بندے کے ساتھ تعلق اچھا نہیں، اسے بندہ چوک میں مل سکتا ہے، باہر کسی ہوٹل پہ بلا سکتا ہے، ڈیرے پہ بٹھا سکتا ہے۔ ایک بڑا عزت والا بندہ ڈیرے پہ بیٹھا ہو، میاں صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے، بھائی جان آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا اور میرا گھر کوئی دوسرا ہے، آپ کی اور میری عزت ایک ہے، آپ کا میرا پردہ کوئی نہیں ہے، آپ میرے گھر آ جائیں۔ جسے گھر بلایا جائے اس کا مطلب وہ بہت ہی عزت والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کربلا میں ہے، رسالت کربلا میں ہے، نبوت کربلا میں ہے، عصمت کربلا میں ہے۔ اب جو کربلا میں آیا ہے وہ حسین کے گھر آیا ہے۔ میرا بادشاہ حسین تو نے بلایا، میں جشن ختم کر دوں گا، اسی جملے پہ تم نے قیمت دے دی، میں اسی پہ سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ میرا بادشاہ حسین تم نے سب کو بلایا ہے، کیا یہ تجھ سے پوچھیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ فرمایا کیوں مجھ سے پوچھیں گے؟ تمہیں نہیں پتا میں نے کربلا اکبر کے نام لکھ دی ہے، میں نے کربلا کی جگیر اکبر کے نام لکھ دی ہے۔ اب وحدت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے، رسالت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے، عصمت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے۔ خدا نے کہا حسین تو نے احسان کیا، تو نے کربلا اکبر کو دے دی، میں وعدہ کرتا ہوں اذان میں جہاں اللہ ہوگا وہیں اکبر ہوگا، جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں وہاں کربلا ہوگا۔ بس اگلی سطر سننا، اگلی سطر، شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے، بابا جی معاف کیجئے گا، شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے۔ میاں صاحب مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے، علماء کو سننے والے بیٹھے، آج سے تحقیق شروع کر لیجئے گا۔ 28 رجب کو وطن چھوڑا حسین نے، 2 محرم کو حسین کربلا آئے، 10 محرم کی صبح سے پہلے مجھے کوئی تاریخ کی کتاب اکبر کی اذان ثابت کرے۔ حسین نے ہر اذان اپنے مختلف صحابہ سے دلوائی ہے۔ سوسہ سوہان ایک صحابی ہے، زیادہ اذان تاریخ میں اس کی ملتی ہیں، حسین نے مکہ میں بھی اس سے دلوائی ہے، حسین نے ہر منزل میں اس سے دلوائی ہے، حتیٰ کہ 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم کی شام تک اذان حسین کے مؤذنوں نے دی ہے۔ ادھر آئی ہے 10 محرم کی صبح، حسین وہاں گیا جہاں اکبر تھا، حسین نے اکبر کو کہا اٹھ شباب محمد، اس ٹیلے پہ آ، اذان دے۔ شہزادے نے یوں بابے کی آنکھوں میں دیکھا، فرمایا تیرا حکم ہے تو حجت ہے، اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے؟ آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے؟ پوری زندگی جملے کا اثر ہے تو اس ماتمی کو دعا کرنا۔ فرمایا اذان کا مطلب ہے بلانا، اذان دی جاتی ہے بلانے کے لیے۔ جب تک مجھے نمازی بلانے تھے میں مؤذنوں سے اذان دیتا رہا، آج تو ٹیلے پہ آ، آج مجھے اللہ کو بلانا ہے، آج مجھے اللہ کو بلانا ہے۔ جس کے کہنے پہ محمد جائے اسے اللہ کہتے ہیں،